السلام علیکم۔ آج آپ کے ساتھ پرچہ 1 کا سوال نمبر 5 جو ہے اس کے ساتھ میں آپ کے سامنے موجود ہوں، اور یہ جو پرچہ ہے پیپر 1، جس کے ہم نے سوال نمبر 1 جو تھا شارٹ کوسچن، سوال نمبر 2 ملٹیپل چوائس، سوال نمبر 3 جو ہے وہ نکات سازی نوٹس میکنگ، سوال نمبر 4 سمری رائٹنگ تلخیص نگاری، اور آج سوال نمبر جو 5 ہے وہ ہے ای میل لکھنا۔ یہ آپ کا کیمبرج کا سلیبس آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے، اور اس میں جو سوال نمبر 5 ہے وہ رائٹنگ ایکسرسائز ہے، جس میں کہ آپ نے ایک فنکشنل پروز کی جو ایک چیز ہوتی ہے، ایک اس کی قسم ہوتی ہے، وہ آپ نے لکھنی ہے۔ آپ کا جو سلیبس کا حصہ ہے اس میں اس سوال کو فنکشنل پروز کے نام سے کہا گیا ہے، اور فنکشنل پروز جو ہے وہ نثر کی کوئی سی بھی قسم ہو سکتی ہے، اور یہاں پہ انہوں نے اگزامپل کے طور پر آپ کو کہا ہوا ہے کہ سچ این ای میل، یعنی ای میل بھی آ سکتی ہے۔ مثال دی ہوئی ہے کہ ای میل، اور زیادہ تر ابھی تک جب سے یہ سلیبس چینج ہوا ہے ای میل ہی آ رہی ہے، لیکن ٹیچرز جو ہیں وہ آپ لوگوں کو، چونکہ یہ فنکشنل پروز ہے تو اس میں کوئی سی بھی چیز لکھنے کے لیے آ سکتی ہے، تو آپ لوگوں کو بلاگ کی پریکٹس بھی کرائی جاتی ہے، رپورٹ کی بھی کرائی جاتی ہے، لیٹر کی بھی کرائی جاتی ہے، خط جسے کہتے ہیں، اور اپلیکیشن کی بھی کرائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی 1-2 چیزیں ہیں جن کی کروائی جاتی ہے۔ تو آج کا جو ہمارا یہ ویڈیو ہے اور یہ جو کلاس ہے اس میں ہم صرف ای میل کے بارے میں بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ای میل کو جو ہم برقی خط بھی کہتے ہیں، ای میل جو ہے یہ 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک رسمی ہوتی ہے اور ایک غیر رسمی ہوتی ہے، رسمی اور غیر رسمی۔ اب رسمی ای میل کون سی ہوتی ہے اور غیر رسمی کون سی ہوتی ہے، اس کے بارے میں آپ سے میرے خیال میں آپ کو سب کو تقریباً پتہ ہی ہوگا۔ رسمی کہتے ہیں فارمل ای میل کو، رسمی ای میل جو ہوتی ہے وہ فارمل ای میل ہوتی ہے، فارمل کو کہتے ہیں رسمی ای میل، اور جو انفارمل ہوتی ہے وہ غیر رسمی ای میل ہوتی ہے۔ رسمی ای میل جیسے کہ آپ کو پتہ چل رہا ہے فارمل ہوتی ہے، اور اس میں ہر وہ ای میل جو کسی بھی دفتر کو لکھی جاتی ہے، جو کسی بھی آفس کو لکھی جاتی ہے، جو کسی بھی ایسے ادارے کو یا ایسے انسان کو لکھی جاتی ہے جس کو کہ آپ جانتے نہیں ہیں، جس سے آپ کا کوئی انفارمل ریلیشن نہیں ہے، کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ رسمی ای میل ہوتی ہے۔ وہ اسکول کے دفتر میں بھی ہو سکتی ہے، بجلی کے محکمے کو بھی ہو سکتی ہے، وہ ہر اس بجلی جو صفائی کا دفتر ہے اس کو بھی ہو، کوئی بھی ایسا بلدیہ کے دفتر کو بھی ہو سکتی ہے۔ تو یعنی رسمی ای میل وہ ای میل ہے جو کہ آپ کسی بھی ایسے انسان یا ادارے کو لکھتے ہیں جس کو کہ آپ نہیں جانتے۔ انفارمل ای میل جو ہے وہ ہوتی ہے غیر رسمی ای میل، جو کہ آپ اپنے جاننے والوں کو لکھتے ہیں، آپ کے وہ دوست بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کوئی سے بھی جاننے والے بھی۔ تو آج ہم ان دونوں ای میلز کے بارے میں ان کا فرق بھی دیکھیں گے۔ فرمان شروع کیا ہوا تھا وہ ہمارا تھا 2025 کا مئی جون کا، پچھلے سال کا، اسی میں سے آج ہم جو ہیں وہ ای میل والا جو حصہ ہے اس کو ہم کر رہے ہیں۔ اور ای میل میں یہاں پر جو سوال آپ کے سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے، ہم پہلے سوال کو پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ سوال میں کیا ہے، اور پھر ہم اس کو کرتے ہیں۔ آپ کا جو سوال ہے اس میں ہے، آپ نے آن لائن کوئی چیز خریدی تھی لیکن ملنے پر آپ کو وہ چیز پسند نہیں آئی، اپنے دوست اپنی سہیلی کو اس بارے میں بتانے کے لیے ایک ای میل لکھیں۔ اپنی ای میل میں مندرجہ ذیل نکات ضرور شامل کریں۔ آپ نے وہ چیز کیوں خریدی تھی، آپ نے وہ چیز کیوں خریدی تھی، آپ کو وہ چیز کیوں پسند نہیں آئی، آن لائن خریداری کے بارے میں رائے۔ آپ کی ای میل جو ہے وہ 150 الفاظ پر مشتمل ہونی چاہیے۔ ای میل کے مواد کے ہیں 6 نمبر،
جبکہ طرز تحریر کے ہیں 8 نمبر۔ تو یہ سوال ہے جو کہ پچھلے سال آپ کا کیمبرج کے امتحان میں جن بچے جو اپیئر ہوئے تھے انہوں نے یہ سوال کیا تھا۔ جب آپ کے سامنے یہ سوال آ جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو کیا لکھنے کے لیے اس سوال میں، مشق نمبر 5 میں آپ کو لکھنے کے لیے کیا دیا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک ای میل ہے، آپ اس کے نیچے چھوٹا سا اس طرح سے لائن لگا لیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ ایک ای میل ہے۔ دوسری بات آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ اب آپ کس کو لکھ رہے ہیں، کیا لکھنا ہے، ای میل لکھنی ہے، کس کو لکھنی ہے، اپنے دوست یا سہیلی کو آپ نے ای میل لکھنی ہے۔ تیسری بات کس بارے میں لکھنی ہے، یعنی سب سے پہلے کیا لکھنا ہے، کس کو لکھنا ہے اور کس بارے میں لکھنا ہے۔ یہ سب سے پہلے آپ کو ان تینوں باتوں کو جو ہے وہ پتہ کرنا ہے، کیونکہ اسی کے اوپر آپ کا سارے سوال کا جو ہے جواب کا وہ منحصر ہے کہ آپ کو کتنا سمجھ میں آیا ہے۔ جب آپ کو یہ تینوں باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں تو پھر ہی آپ ایک اچھی ای میل لکھ سکتے ہیں۔ کیا لکھنا ہے، ای میل لکھنا ہے، کس کو لکھنا ہے، دوست یا سہیلی کو لکھنا ہے، کس بارے میں لکھنا ہے۔ اب وہ جو بارے ہے اس کو بھی آپ انڈر لائن کر لیں، یعنی آپ نے آن لائن کوئی چیز خریدی تھی، وہ ملی ہے لیکن وہ آپ کو پسند نہیں آئی، یہ ہے آپ کا جس کے بارے میں آپ کو لکھنا ہے۔ پہلی بات کیا لکھنا ہے، دوسری بات کس کو لکھنی ہے، تیسری بات کس بارے میں لکھنی ہے۔ آپ نے یہ کام ضرور کرنا ہے، اس سے آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ سوال کے اوپر 2 منٹ لگا لیتے ہیں تو آپ کا باقی سوال جو ہے آسانی سے ہو جاتا ہے حل، اور آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ آپ کو اب چونکہ یہ 3 پوائنٹس یہاں پہ انہوں نے دیے ہوتے ہیں، ہمیشہ آپ کو جو بھی سوال آتا ہے اس میں 3 پوائنٹس آپ کو دیے ہوتے ہیں اور ان کو کور کرتے ہوئے آپ نے اپنی ای میل لکھنی ہے۔ یہ جو تینوں پوائنٹس ہیں یہ آپ کے اس میں مواد کے نمبر آتے ہیں، یعنی 2 باتیں آپ کو اس کے بارے میں لکھنی ہیں، 2 اس کے بارے میں اور 2 اس کے بارے میں باتیں لکھنی ہیں۔ اب یہاں پر مواد کے نمبر یہ آ جائیں گے سارے، جو آپ یہاں پر یہ جو بھی آپ اپنی ای میل میں لکھیں گے آپ کا جو کانٹینٹ ہے یا مواد ہے وہ ہو جائے گا، اور اس مواد کو کس طریقے سے آپ لکھ رہے ہیں، طرز تحریر، ٹھیک ہے، یعنی آپ کے جو زبان آپ کیسی استعمال کرتے ہیں اس کے 8 نمبر ہیں۔ یہاں پر بھی یہ بات اہم ہے کہ جو لکھنا ہے اس سے زیادہ کس طرح لکھنا ہے کہ نمبر زیادہ ہیں۔ تو آپ نے بہت اس سوال کو اسی طرح سے اپنا پیپر کے اندر جب آپ آئے گا تو آپ نے یہ پورا ایسے رف ڈرافٹ تیار کرنا ہے تاکہ آپ کو جب آپ ایک بار رف ڈرافٹ تیار کر لیں گے تو پھر آپ جواب آپ کا بڑا اچھا تیار ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ سوال کو سمجھیں، کیا لکھنا ہے، کس کو لکھنا ہے، کس بارے میں لکھنا ہے، اس کے بعد ان تینوں جو پوائنٹس ہیں ان کو پڑھیں گے اور پھر 3 پیراگراف میں آپ جو ہے وہ یہ ای میل آپ لکھیں گے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس کے لکھنے کی طرف کہ اس کو لکھنا کیسے ہے۔ ای میل کا ایک فارمیٹ ہوتا ہے، چونکہ ای میل لکھنی ہے تو ہمیں پتہ چلے کہ ہم ای میل لکھ رہے ہیں یا کوئی ایک مضمون لکھ رہے ہیں یا کوئی کہانی لکھ رہے ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا جب تک کہ اس کا فارمیٹ نہیں ہوگا۔ یہاں پر 2 رائے جو ہیں وہ اس وقت جو بچوں تک پہنچ رہی ہیں۔ کچھ بچے تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ فارمیٹ کوئی اس کی اہمیت نہیں ہے، آپ نہ لکھیں، اور کچھ بچے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ فارمیٹ بہت ضروری ہے۔ یہاں پر آپ تھوڑا سا خود بھی اپنی بھی جو ہے وہ غور کریں اور اپنی سمجھ سے اس بات کو صحیح یا غلط کا اندازہ لگائیں کہ اگر آپ کسی کو کوئی چیز لکھ رہے ہیں تو وہ مطلب اگر آپ خط لکھ رہے ہیں تو اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اگر آپ نے ای میل لکھنی ہے تو ضرور اس کا بھی ایک فارمیٹ ہوتا ہوگا، درخواست لکھنی ہے، اپلیکیشن ہے تو اس کا بھی فارمیٹ ہوتا ہوگا۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر یہ 2 رائے بنی ہیں تو اس کی ایک وجہ ہے، کیونکہ جو کیمبرج نے اپنی مارکنگ اسکیم میں اس کو اتنی اہمیت نہیں دی، اس میں انہوں نے اس کو کہا ہے کہ اس کو اتنی اہمیت وہ نہیں دے رہے، ان کے نزدیک اصل میں جو ہے وہ یہی جو آپ کا کانٹینٹ ہے اس کی زیادہ انہوں نے کہا ہے کہ اس کی اہمیت ہے اور اسی پر طلبہ کو فوکس کیا جائے۔ لیکن آپ لوگوں کو میں بالکل ایک مخلص مشورہ دے رہی ہوں کہ آپ نے بالکل رسک والا کام نہیں کرنا۔ آپ کو خود یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ اگر ہمیں ای میل، یا تو پھر سمپل یہاں پر ای میل کا نام ہی نہ لکھیں، وہ سمپل لکھ دیں کہ آپ 3 پیراگراف لکھیں، پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن جب آپ کو کہا جاتا ہے کہ ای میل لکھیں، بلاگ لکھیں، خط لکھیں، درخواست لکھیں، تو تبصرہ لکھیں کہانی پر یا کسی بھی کتاب پر، تو پھر تو آپ کو ظاہر ہے اس کا ایک فارمیٹ ظاہر ہے لکھنا چاہیے۔ تو آپ اس کو خود بھی غور سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر ای میل کہا گیا ہے تو اس کا مطلب ای میل ہونا چاہیے، اور اگر آپ کو خط کہا جا رہا ہے تو پھر خط ہونا چاہیے۔ تو آپ نے فارمیٹ ضرور لکھنا ہے، یہ میں آپ سے کہہ رہی ہوں۔ اگر آپ اس پہ کام کریں گے تو آپ کو آپ نے کوئی، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ نے کوئی رسک والا کام نہیں کرنا۔ اگر آپ کو کہا گیا ای میل لکھیں تو ای میل کا فارمیٹ لکھیں، خط کہا گیا تو خط کا فارمیٹ لکھیں،
درخواست ہے تو درخواست، کیونکہ یہاں پر ہمیں صرف 3 پیراگراف لکھنے کے لیے نہیں کہا گیا، ٹھیک ہے. مارکنگ سکیم میں جو مرضی لکھا ہو، پیپر جنہوں نے چیک کرنا ہے، ہمیں اپنا کام صحیح کرنا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں اپنے حساب سے صحیح کام کرنا ہے. ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے کہ جس میں ہمارے نمبر کٹنے کا کہیں بھی ذرا سا بھی خدشہ رہ جائے، ٹھیک ہے. اب ہم آ جاتے ہیں اس کے لکھنے کے طریقے کی طرف کہ اس کا فارمیٹ کیا ہوگا. بہت آسان ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. اگر اب آپ کو خود ہی اندازہ ہوگا کہ ای میل چونکہ ابھی تک یہ اردو زبان میں نہیں ہے، یہ انگریزی سے ہی ہمیں یہ ای میل کا جو ہے جو ایک طریقہ کار ہمیں ملا ہے تو وہ انگریزی سے ہی ہے. تو ہم اس کو انگریزی کا ہی، چونکہ کمپیوٹر میں ہم انگریزی سے لکھتے ہیں تو اس کو ہم انگریزی میں ہی اس کا فارمیٹ بنائیں گے، ٹھیک ہے. لیفٹ سائڈ پہ ہم شروع کریں گے ٹو، یعنی ہمیں کس کو ای میل اب ہم لکھ رہے ہیں، ٹو اسی کو ہوتا ہے جس کو آپ لکھ رہے ہیں. تو آپ لیفٹ سائڈ سے جہاں پہ بھی آپ کا یہ پیپر کی شروع ہوتا ہے وہاں پہ ہم ٹو لکھیں گے، اور یہاں پہ جس کو آپ نے ای میل لکھنی ہے، جس کو آپ کے اس میں سوال میں کہا گیا ہے، تو آپ کے سوال میں دوست یا سہیلی کو ای میل لکھنے کے لیے کہا گیا ہے، تو ہم یہاں پہ اپنے کسی بھی دوست یا سہیلی کا نام لکھ سکتے ہیں. جیسے ٹو احمد، یا کوئی سا بھی آپ نام لکھ سکتے ہیں، آپ کی کوئی سا بھی دوست یا جس کو بھی. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس کو مطلب کیا وہ نام واقعی آپ کا دوست یا سہیلی کا ہے. تو ہم لکھیں گے ٹو، اس کو کیا ہو گیا، ٹو ahmed@gmail.com. یہ تو ہو گیا جی ہم کس کو لکھ رہے ہیں. اگلی لائن میں ہم نے اس کا سبجیکٹ لکھنا ہے. جب آپ ای میل لکھتے ہیں کمپیوٹر پہ تو آپ ٹو اور سبجیکٹ ضرور لکھتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے سبجیکٹ جب تک آپ نہیں لکھتے آپ کی ای میل آگے فارورڈ نہیں ہوتی، یہ سب کو اندازہ ہے. تو سبجیکٹ کا مطلب ہے یعنی عنوان آپ نے کیا لکھنا ہے، کس بارے میں آپ ای میل لکھنے جا رہے ہیں. یہاں پر آپ کو بہت ہی ایک آسان سا میں ٹپ بتاتی ہوں کہ ابھی ہم نے جو بات کی تھی کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے پہلے یہ 3 باتیں 1 2 3 ضرور بنانا ہے. کیا لکھنا ہے، کس کو لکھنا ہے، اور کس بارے میں لکھنا ہے. یہ جو بارے ہے نا، اسی میں سے آپ کا سبجیکٹ بنے گا، یعنی آپ جس بارے میں ای میل لکھ رہے ہیں وہی آپ کا سبجیکٹ بنے گا. تو کس چیز کے بارے میں ای میل ہے، آپ نے آن لائن کوئی چیز خریدی تھی لیکن ملنے پر آپ کو وہ چیز پسند نہیں آئی. تو اب ہم نے اس کو اس طرح سے بنا کے یہاں پر 4 5 الفاظ میں کوئی نہ کوئی سبجیکٹ بنا کے لکھنا ہے جو کہ یہ بتا دے کہ آپ کی ای میل کس بارے میں ہے. تو کیا ای میل کس بارے میں ہو سکتی ہے، یہاں پہ آن لائن چیز کی خریداری کی تھی لیکن وہ آپ کو چیز پسند نہیں آئی. تو آپ کیا لکھیں گے، کوئی بھی آپ اس کا سبجیکٹ بنا سکتے ہیں. اور ایک اور طریقہ بھی ہے کہ اگر کسی کو یہاں سے بارے والی جگہ سے نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا سبجیکٹ بنایا ہے، تو آپ یہ جو 3 پوائنٹس دیے گئے ہوتے ہیں ان میں سے بھی آپ اپنا جو سبجیکٹ ہے وہ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ یہاں پہ یہ لکھ سکتے ہیں آن لائن خریداری کے بارے میں رائے، یہاں پر آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں. اس سے بھی آپ کا جو سبجیکٹ بن سکتا ہے. تو آپ کو دوبارہ سے میں بتا دیتی ہوں کہ جب آپ نے سبجیکٹ بنانا ہے تو جس بارے میں آپ ای میل لکھ رہے ہیں اس کے اندر سے آپ نے سبجیکٹ بنانا ہے. اگر وہاں سے کبھی کبھار اگر بچوں کو لگتا ہے کہ سبجیکٹ نہیں بن رہا تو یہ جو 3 پوائنٹس یہاں پہ دیے ہوتے ہیں ان میں سے بھی آپ کوئی لے کے تو اپنا سبجیکٹ بنا سکتے ہیں. تو یہاں پہ یہ تیسرا پوائنٹ اگر ہمیں وہاں سے نہیں مل رہا تو ہم یہ لکھ سکتے ہیں آن لائن خریداری کے بارے میں رائے. تو یہ اس کے بارے میں آن لائن خریداری کے بارے میں رائے، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا سبجیکٹ بن گیا. اب ہم اگلی بات آ جاتی ہے کہ اب ہم جو ای میل لکھ رہے ہیں وہ ہم لکھ کس کو رہے ہیں. جہاں پر جیسے آپ نے یہ دوست اپنا لکھا تھا تو اب ہم نے اس کو مخاطب کرتے ہوئے اپنی جو ہے ای میل آگے بڑھانی ہے. اگلی لائن سے ہم یہاں پہ شروع کریں گے. آپ جس کو ای میل لکھ رہے ہیں، میرے دوست یا میرے عزیز دوست یا جو بھی آپ لکھنا چاہیں، چونکہ آپ احمد کو لکھ رہے ہیں میرے عزیز دوست، السلام علیکم. اور پھر آپ چونکہ آپ یہ دوست کو ای میل لکھ رہے ہیں تو اس میں آپ اپنی حال چال پوچھ سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں، آپ کیسے ہو، کیسے دن گزر رہے ہیں، اور کوئی نئی چیز کوئی تم نے کی ہو جو تم مجھے بتا سکو. میں تمہیں ایک چیز کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے پچھلے دنوں آن لائن ایک چیز منگوائی تھی اور میرے لیے یہ خریداری کا پہلا موقع تھا. میں نے پہلی بار جو تھا وہ یہ والا ایک تجربہ کیا جو کہ میرا اچھا نہیں رہا. تو اس طرح سے آپ نے ان تینوں نکات کو جو ہے 3 پیراگراف میں آپ پہلے آپ بتائیں گے کہ آپ نے وہ چیز کیوں خریدی تھی. 2 باتیں آپ اس کے بارے میں بتائیں گے. کافی دنوں سے جیسے آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے کوئی جو ہے وہ کمپیوٹر سے ریلیٹڈ کوئی چیز منگوائی ہے، کوئی ماؤس منگوایا ہے یا کوئی میز منگوائی ہے.
جس کے اوپر آپ رکھنا چاہتے تھے کیونکہ آپ کو ضرورت تھی اس کی، پھر آپ کو وہ چیز پسند کیوں نہیں آئی، آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کی جو معیار ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے، بلکہ وہ جو تصویر میں دکھائی تھی انہوں نے اس کے مطابق بالکل نہیں بھیجی، تو آپ کو کوئی سی 2 باتیں اس بارے میں بتانی ہیں، پھر آپ اپنی رائے بتا سکتے ہیں اینڈ میں تیسرے پیراگراف میں کہ آن لائن خریداری جو ہے وہ ہر بار اچھی نہیں ہوتی. بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ میں نے پہلے تو کبھی چیز نہیں منگوائی تھی اور پہلی بار ہی منگوائی تو میرا تجربہ ایسا رہا اور مجھے لگتا ہے کہ میں آئندہ کبھی نہیں منگواؤں گا. تو اس طریقے سے آپ نے ہر جو نقطہ ہے اس کے بارے میں 2 مزید باتیں لکھ کے اپنے کانٹینٹ کو جو کہ 6 نمبر کا ہے وہ تیار کرنا ہے. اب جو لینگویج کے آپ کو نمبر ملیں گے اسی کانٹینٹ کے، وہ اس طرح سے ملیں گے کہ آپ نے اس کو کیسی لینگویج میں، کیسی زبان یا آپ کا طرز تحریر کیسا ہے، آپ کی زبان کتنی صحیح ہے، اس کے اوپر پتہ چلے گا کہ وہ کس طرح سے آپ نے کیا ہے. تو یعنی وہ جو طرز تحریر اور زبان میں کس کس چیز کے نمبر آتے ہیں، اس میں آپ کی لکھائی آ جائے گی، آپ کی املا آ جائے گی، آپ کی جو الفاظ کا ذخیرہ جسے آپ وکیبلری کیسے کہتے ہیں وہ آپ نے کس طرح کی استعمال کی ہے. کوشش کریں اگر آپ محاورات کا استعمال کر سکتے ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، جس سے آپ کی زبان کا معیار بڑا اچھا ہو جائے گا اور آپ اچھے نمبر حاصل کر سکتے ہیں. تو طرز تحریر میں اس طرح سے. اور سب پھر ایک اور بات بھی ہے کہ آپ جو بھی چیز لکھ رہے ہیں اس میں آپ کا لنک نظر آنا چاہیے کہ آپ کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے جملے مت لکھیں، بار بار وہی والے الفاظ استعمال نہ کریں، ٹھیک ہے. تو آپ نے اپنی جو ہے جو دوسرے جو برج ورڈز جنہیں میں کہتی ہوں کہ جو آپ کے جملوں کو جوڑتے ہیں اور اس کا معیار اچھا کرتے ہیں، جن میں چونکہ، چنانچہ، تاہم، حتیٰ کہ، حالانکہ، البتہ وغیرہ ایسے الفاظ جو ہیں وہ استعمال کرنے سے آپ کے جملوں کا معیار بھی اچھا ہو جاتا ہے اور آپ کو بار بار ہی کہ اس میں یہ خراب تھا، اس کے اندر یہ چیز کی کمی تھی، بار بار وہی والے الفاظ استعمال نہیں کرنے پڑتے. تو اس طرح سے آپ اپنا تینوں جو ہے وہ پیراگراف جب آپ لکھ چکے ہیں، ایک پیراگراف ہو گیا، دوسرا ہو گیا، تیسرا ہو گیا، آپ کے 6 پوائنٹس پورے ہو جاتے ہیں. اور آپ 8 بھی لکھ سکتے ہیں، جیسے ایک جملے میں 2 باتیں لکھتے ہیں. زیادہ سے زیادہ اچھا لکھنے کی کوشش کریں، محاورات کا استعمال کریں، اچھے الفاظ استعمال کریں. جب آپ پوری ای میل لکھ لیتے ہیں تو اس کے بعد اب آپ نے یہاں پہ آپ جس کو ای میل لکھ رہے ہیں، آپ اس کے کیا آپ کا اس سے تعلق یا رشتہ ہے، اس کے مطابق یہاں پہ چونکہ آپ اپنے دوست کو لکھ رہے ہیں تو آپ یہاں پہ دائیں طرف ہی آپ لکھیں گے تمہارا دوست، اور یہاں اپنا نام آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. عاصم، ٹھیک ہے. اس طرح سے آپ اپنی ای میل جو ہے وہ مکمل کریں گے. اور میرا خیال ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. اب میں آپ کو تھوڑا سا فارمل ای میل کے بارے میں بتا دوں. فارمل اور انفارمل ای میل کے بارے میں صرف اور صرف اتنا ہی فرق ہے، جو مخاطب کرنے کا جو انداز ہے. یہاں پر جب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ نے ای میل جس کو لکھنی ہے، جو جس کو ہے، یہاں پر وہ کسی بھی کوئی دفتر کے بندے کا نام، اسکول کے پرنسپل کے بارے میں، کوئی بجلی کے محکمے کے، تو وہ یہاں پر لکھا ہوگا، ٹھیک ہے. تو بس آپ نے باقی طریقہ کار سارا وہی ہے، اور صرف یہاں پر مخاطب کرنے کے انداز جو ہے اس کو آپ نے، جس کے نام آپ نے ای میل لکھنی ہے، میرے عزیز دوست کی جگہ پر آپ اس کا نام لکھیں گے، جیسے محترمہ پرنسپل یا بلدیہ کے چیئرمین، اخبار کے دفتر، جو بھی ہوگا اس کو یہاں پہ آپ مخاطب کریں گے. باقی سارا فارمیٹ اور طریقہ وہی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ چاہیں کہ آپ کو فارمل ای میل جو ہے وہ بالکل علیحدہ سے، اس کی بھی میں ویڈیو بنا کے یہاں پہ ڈالوں تاکہ آپ کو بالکل واضح طور پر کلیئرلی سمجھ میں آ جائے، تو میں وہ بھی کر دوں گی. اس کے لیے آپ کامنٹ کر دیجیے گا، اور میرا خیال ہے کہ اس میں آپ کو کافی چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اگر کوئی مشکل ہو تو آپ ضرور مجھے بتائیے گا. شکریہ.